ایک نوجوان اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ماں کے ساتھ بازار گیا ہوا تھا تو کلائی پہ باندھنے والی ایک گھڑی پر دل آ گیا۔ میں نے ماں سے ضد کی مجھے گھڑی خرید کر دیں، لیکن گھڑی مہنگی ہونے کے سبب ماں نہ دلوا سکی اور ہم ضد کرتے روتے روتے ماں کے ساتھ گھر آ گئے۔ گھر آئے ہی تھے کہ گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت کی خوش قسمتی یہ تھی کہ والد محترم گھر پر موجود نہ تھے، ورنہ اتنا شور مچانے کی مجال ہی نہ ہوتی اور گھڑی کی حسرت صرف حسرت ہی رہ جاتی۔ پھر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر صاحب ہوا کچھ یوں کہ ماں نے کھانا دیا اور ہم نے انکار کے ساتھ ساتھ کھانا بھی اٹھا مارا۔ وہاں ماں کو تھوڑا سا غصہ آیا اور آخر کہہ ہی دیا، نہیں کھانا نہ کھاؤ، مر جاؤ کہیں جا کے، تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، دفع ہو جاؤ اور مجھے دوبارہ شکل مت دکھانا۔ تو صاحب انا بھی ہمارے اندر خدا نے دبا دبا کر شروع ہی سے بھری ہوئی تھی۔ ماں کے یہ الفاظ سننا تھے کہ اٹھ کھڑے ہوئے اور منہ اٹھا کر گھر سے چل دیے۔ 6-7 گھنٹے ہم نے جتنی بے فکری سے گزارے، شاید ماں نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ کرب ناک گزارے ہوں گے۔ اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب ہم نے ایک مسجد کے اسپیکر سے اپنی گمشدگی کا اعلان سنا تو گھر کی جانب رخ کر لیا۔ راستے میں میرا پھوپھی زاد ملا جو مجھے ہی ڈھونڈنے نکلا تھا۔ مجھے گھر لے گیا۔ جاتے ہی کیا دیکھا، ماں ایک ہاتھ میں گھڑی، ایک ہاتھ میں کھانا اور آنکھوں میں میری نادانی لیے یعنی آنسو لیے بیٹھی میری راہ تک رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا، ماتھا چومتے ہوئے گھڑی باندھی اور کہا، تم نے دوپہر سے کھانا بھی نہیں کھایا، کیا حشر کر لیا اپنا؟ جو کرنے کا حکم مجھے دیا تھا اپنے اوپر لے لیا۔ کہیں اگر میں مر جاتی تو ساری زندگی تم گھڑیاں ہی باندھتے رہتے۔ اس دن ہونے والا ایک واقعہ جو مجھے اب کبھی یاد آئے تو سارا دن بال نوچنے کو جی کرتا ہے، اگر رات میں یاد آئے تو ساری رات بستر پر نہیں کانٹوں پہ گزرتی ہے۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے جی کرتا ہے ابھی اڑ کر ماں کے پاس چلا جاؤں اور سر پیٹ پیٹ کر انہی قدموں میں جان دے دوں۔ جب ماں حق مہر میں ملی ہوئی ہزاروں کی ملکیت رکھنے والی کان کی بالیاں صرف 500 روپے میں بیچ کر اس دن میرے لیے گھڑی لائی تھی۔